السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. احمد رضا کو ابھی ہم نے روانہ کیا ہے اور وہ چلے گئے اپنی والدہ کی تجہیز و تکفین میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کا سفر ساتھ خیریت کے لاہور پہنچ جائیں وہ اور اپنی والدہ کا آخری دیدار کر سکیں. یہاں پر بھی کچھ ماں کی سی بات ہے, کچھ والدہ کی سی بات ہے. ایک اور ماں کا ذکر یہاں پر کرنا بڑا ضروری ہے. ایک ماں جو یہاں نہیں ہے اس کا بھی, اور ایک ماں جو یہاں ہے اس کا بھی. ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہماری ایک ایسی بہن جنہوں نے اپنا گھر بار, اپنے بچے, ان کی تربیت, ان کی تعلیم, ظاہر ہے وہ پڑھتے رہے اور پڑھ ہی رہے ہیں, لیکن اس پر اتنی توجہ نہیں دی جتنی اپنی ماں کی اس خواہش پر توجہ دی کہ ان کی بہن کسی طرح سے رہا ہو جائیں اور رہا ہو کر اپنی ماں کے پاس آئیں. وہ خود بھی ماں ہے جس کو رہا کرانا چاہتی ہیں. دو مائیں آ گئیں, یعنی ایک ایسی بہن کہ میں کہتا ہوں کہ ہر بہن آج یہ دعا مانگے کہ اسے ایسی بہن ملے, اور ہر ماں یہ دعا مانگے کہ اسے ایسی بیٹیاں ملیں. ان کی بہن ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی, جو اس وقت امریکہ کی جیل میں مقید ہے. عافیہ صدیقی جو کہ حافظ قرآن ہے. عافیہ صدیقی جس نے قرآن کی تعلیم نہ صرف حاصل کی بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا. عافیہ صدیقی جو صوم و صلات کی پابند. عافیہ صدیقی جس نے میرے ساتھ بہت سارے مقابلوں میں حصہ لیا, ڈیبیٹ کمپٹیشن. عافیہ صدیقی 15 برس گزر گئے. کیسے گزر گئے پتہ بھی نہیں چلا. 86 برس کی اس کو سزا دی گئی, جو شاید انسانیت کی کسی بھی عدالتی فیصلے کی نظیر نہیں بن سکتی. آج اپنی بہن کو انصاف دلانے کی لڑ رہی ہیں, اور روز کوئی نہ کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بہن کا ذکر کرتے ہوئے رونا پڑتی ہوں, آپ دیدہ نہ ہو جاتی ہوں. ان کی والدہ محترمہ عصمت صدیقی صاحبہ, شاید لوگ نہ جانتے ہوں, بہت سارے لوگ بھول گئے ہوں, کراچی میں پاکستان میں سب سے پہلے خواتین کے اجتماعات جو کہ سیرت النبی پر ہوتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و توصیف بیان کرنے کے لیے ہوتے, ان میں 2-3 نام بڑے مشہور تھے. ایک تو ہماری ڈاکٹر فریدہ احمد صاحبہ, اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے, قمر النساء قمر, بڑی پیاری خاتون, اور ایک ہوتی تھی پروفیسر عصمت صدیقی صاحبہ. عصمت صدیقی ان کی والدہ ہیں, عصمت صدیقی عافیہ کی والدہ ہیں, عصمت صدیقی ہماری والدہ ہیں. تو آج ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہمارے ساتھ تشریف, ان کی بہن جناب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہمارے ساتھ تشریف فرمائے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ویسے تو نیورولوجسٹ ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی اٹھان اور تربیت بہت اچھی کی ہے, لیکن 15 برس سے اپنی بہن کو آزادی دلانے کے لیے عافیہ موومنٹ کے تحت یہ کام کر رہی ہے. تو ان سے میں بات کرتا ہوں ابھی. السلام علیکم جی. ان کے ساتھ تشریف فرمائے. غریب و لاچار ضرورت مند نوجوانوں کو ہنر سکھاتے ہیں, خود کفیل بناتے ہیں. اب تک لاتعداد نوجوانوں کو یہ ہنر سکھا چکے ہیں, ان کو روزگار کے لیے خود مختار بنا چکے ہیں, اور یہ انہوں نے مشن یہ اٹھایا تھا, اور 2010 کراچی میں انہوں نے پہلا انسٹیٹیوٹ قائم کیا تھا, اور اس کا نام ہے ہنر فاؤنڈیشن. یہ NGO ہے, اس کے روح رواں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہ اصل میں جو ہنر فاؤنڈیشن ہے وہ بنیادی طور پر فنی اور ٹیکنیکل, یعنی فنی ایک ہی چیز ہو گئی, تکنیکی اور فنی ایک ہی چیز ہے, ٹیکنیکل تربیت بچوں کو دیتا ہے. تو جناب مہدی حسنین صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے, سید مہدی صاحب, تو ان سے بھی ہم بات کریں گے. یہ ایکچولی ہنر فاؤنڈیشن کی تو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں, اور انہوں نے کیا کیا کارآئی نمائی انجام دیے گفتگو کریں گے. تشریف فرمائیں. ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے ڈاکٹر صاحب کو جب ہم بلاتے ہیں تو آپ لوگوں کی اسکن کے لیے بات کرنی ہوتی ہے, لیکن آج کل ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب کو موقع ہی نہیں مل پا رہا کہ بات کر پائیں, لیکن آج تشریف فرمائیں ہمارے ساتھ. میں تو کل بھی آپ سے کہا تھا کہ عامر آن لائن کی سیگمنٹ میں کر لیں گے, اور آج تھوڑا سا میں اداس سا ہوں, تو وہ احمد کی وجہ سے ہوں. جی ہاں ڈاکٹر صاحبہ, بات چیت چل رہی ہے, اور پہلے کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, جب سے بات چیت ہو رہی ہے, واپسی کا معاملہ زیر سماعت ہے,
لیکن کیا کیا حکمرانوں نے ابھی تک؟ کچھ ہوا نہیں ہوا؟ کیا کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں عامر بھیا، سب سے زیادہ جو دکھ کی چیز ہے نا وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ شکوہ اسی سے ہوتا ہے جس سے امید زیادہ ہوتی ہے، اور یقین جانیے عمران خان صاحب سے بہت امید تھی. ان کی ہر بات میں ایک سنسیریٹی اور ایک وہ نظر آ رہی تھی. لیکن 2 سال ہو گئے، 600 سے زیادہ دن ہو گئے، عافیہ کو 6000 سے زیادہ دن ہو گئے. 6000 دیکھیں، دن تو وہی گن سکتا ہے جو دن گن رہا. 6241 دن آج 6241 دن. تو اور 600 کے کچھ اوپر دن جو ہیں وہ خان صاحب کی حکومت کو بھی ہو گئے. ایک دن ہم تو گن رہے، ہم تو بہت امید سے تھے. لیکن جو چیز مجھے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ سندھ ہائی کورٹ میں میں نے کیس اس لیے کیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے امریکی جیلوں میں اموات ہو رہی ہیں. تو عافیہ کی جیل تک کرونا پہنچنے سے پہلے میں نے لیٹرز لکھے حکومت کو، کالز کی. جب مجھے کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے سندھ ہائی کورٹ میں ایک کیس کیا کہ مجھے عافیہ کی خیریت مالک اس کا خالی سن کر ہی عافیہ کو وہ اپنے قیدیوں کو اپنی ایمبیسیوں میں انہوں نے کوارنٹین کر لیا کہ تاکہ وہ سیف رہیں، اس کے بعد وہ اپنے ملک میں ٹرانسفر کریں یا وہ کریں. تو آخر پاکستان یہ کیوں نہیں کر رہا؟ جنیوا کنونشن ہے، یہ ساری کنونشنز 2 وے ہوتی ہیں نا. ریمنڈ ڈیوس یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو تمام سفارتی سارے جو ہیں وہ ملحوظ خاطر آ جاتے ہیں. کرنل جوزف ہوتا ہے تو ان کا ایمبیسی کا ایک بندہ اس کے پاس بیٹھا رہتا ہے. ہماری عافیہ جس کو آپ اپنی بیٹی اپنی بہن کہتے ہیں، پوری قوم کی عزت اور ناموس کی علامت کہتے ہیں، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہے اس کی سیفٹی سیکیورٹی کا. تو بہرحال میں نے یہ کیس کیا. تو اس کیس کے بعد جو ہے مشینری حرکت میں آئی، روزانہ کی ای میلز، اور روزانہ یا تو امی سے کوئی وہ نہیں تھا، امی کا فون نہیں اٹھا رہے، ورنہ روزانہ امریکہ سے امی کے پاس فون آنے لگے. مہینہ ہونے کو آیا، وہ تاریخیں ہوتی گئی. جہاں پہ جس علاقے میں 0 کیسز تھے اب 600 کیسز ہو گئے پچھلے ہفتے تک. 8 اموات آفیشیل ریکارڈنگ میں ہیں فورٹ ورتھ کے جیل میں. عافیہ بھی ایف ایم سی فورٹ ورتھ کارزویل میں ہے. ایگزیکٹ تو حالات ہمیں نہیں پتا، ہم سے بات بھی نہیں کر رہی. لیکن سب سے زیادہ افسوس مجھے پچھلے ہفتے ہوا، جس میں کہ یقین جانیے کہ اتنا ٹارچر نہ کریں. بس میں صرف یہ کہتی ہوں کہ وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ یہ کہ لکھ کے یہ بھیجتے ہیں کہ عافیہ کہتی ہے میں نے اپنے گھر والوں سے بات نہیں کرنی. ہو ہی نہیں سکتا. عافیہ یہ کہ اس لیے ہم مجبور ہیں. اب یہی ڈرامہ پچھلے سال مارچ میں کیا گیا تھا. فارن آفس کے اسپوکس مین تھے ڈاکٹر فیصل صاحب، انہوں نے یہی بیان دیا تھا، جس سے کہ اس کی بیٹی روتے روتے اپنا فزکس کا پیپر بھی نہیں دیا تھا، بڑی مشکل سے دلوایا میں نے اس سے، اور اس کے نمبر سارا اس کا کریئر داؤ پہ لگ گیا تھا ایک طرح سے. لیکن اور پھر انہی کی جو اس وقت موجودہ اسپوکس پرسن ہے، وہ اس وقت کاؤنسل جنرل تھی عائشہ فاروقی، انہوں نے خود تصدیق کی کہ میں عافیہ سے ملی ہوں، اور کیٹیگورکلی عافیہ نے کہا کہ ہر قیمت پہ. اور عافیہ نے خود عمران خان صاحب کو خط بھی بھیجا، آپ میرے ہیرو ہوں گے، مجھے اس جہنم سے نکال دیں، کچھ بھی کریں للہ مجھے نکال دیں، جو سائن کروانا ہے مجھ سے کروا لیں. اور وہ عدالت میں یہ لکھ کے جمع کروا رہے ہیں کہ عافیہ نے سائن کرنے سے انکار کر دیا. میرے پاس اس کے سائن کی ہوئی فوٹو کاپی ہے جو خود وہی شخص انہی کی کاؤنسل جنرل نے مجھے کاپی دی ہے. ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ دل پہ چڑھ کے کیوں لگاتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کیوں بات نہیں کرنا چاہ رہی ہے؟ ایک مہینے کے اندر یہ کیا ہوا ہے؟ اس کے اوپر کیا ظلم کیا ہے؟ عافیہ کو جس جیل میں بند کیا ہے وہ ایف ایم سی کارزویل ہے، فیڈرل میڈیکل سینٹر ہے، وہ ایک سائیکیاٹرک انسٹیٹیوٹ ہے. وہاں پہ کیا کیا ظلم ہوتا ہے؟ کبھی یہ سوچے خدا نہ خواستہ ان کی اپنی بیٹی ہوتی وہ یہ بات مان لیتے؟ کوئی دنیا میں کوئی ماں کوئی باپ یہ مان سکتا ہے کہ ایک ماں جہاں ماں کی بات ہونی ہے کہ وہ اپنے بچوں سے بات نہیں کرنا چاہے گی، ایک بیٹی اپنی ماں سے بات نہیں کرنا چاہے گی؟ کوئی یہ بات یہ تسلیم کر سکتا ہے؟ ایسی ہی حالت میں ہو سکتا ہے اگر کہ یہ سچ ہے. لیکن چونکہ ایک دفعہ کہتے ہیں once a liar always a liar، ایک دفعہ ان کی بات خود انہی کے لوگوں کے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، مجھے نہیں پتا ان کے دلوں میں کیا ہے، مجھے نہیں پتا ان کی مصلحت کیا ہے، لیکن یہ بہت تکلیف دہ.
یہ بے حد تکلیف دہ ہمارے لیے، چونکہ پھر یا تو یہ ہے یا پھر اس کا یہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا شدید ظلم کیا جا رہا ہے. اس کا ایک دماغ ہی تو تھا، اس کو بھی معاف کریں. وہ اتنی ذہین، اتنے اعلیٰ دماغ کی کہ بڑی مشکل سے دیدہ ور پیدا ہوتا ہے. وہ ایک ایسا سرمایہ تھی پاکستان کے لیے. آج پاکستان ان اندھیروں میں نہیں ہوتا شاید، لیکن ایسا کیوں کرتے ہیں؟ میرے یہ سمجھ میں نہیں آتا ایسا کیوں کرتے ہیں. اور میں اگر کچھ بولنا چاہوں تو مجھے خاموش کر دیا جاتا ہے. جج بھی ڈانٹ دیتے ہیں کہ آپ نہیں بولے. وہ کہہ تو نہیں جب وہ نہیں بات کرنا چاہتی تو آپ کو کیا ہے؟ آپ خود بتائیں. اس کا میرے پاس میرے سمجھ میں بس اور دل پریشان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا کر دیا ہے. اس کی بھی کوئی تصدیق نہیں کرتا. احمد اور مریم ان کو آپ یہ بتا رہی ہیں ساری باتیں ان کو پتہ ہے؟ یہ لوگ ایسی باتیں فوراً میڈیا میں دیتے ہیں. ہماری بات تو نہیں آتی نا عامر بھیا، لیکن ان کی بات فوراً سارے میں پھیلتی ہے. بچے کیا کہہ رہے ہیں؟ بچے احمد تو خیر حافظ قرآن بھی ہو گیا ہے ماشاءاللہ. اس نے ابھی ختم کیا ہے گھر پہ ہی. تراویحیں ظاہر ہے اس نے سنانی تھی. میرے بیٹے نے بھی ماشاءاللہ کر لیا ہے، تو وہ دونوں نے مل کے. ہاں آپ کی بیٹی نے بھی کیا. مریم بھی ماشاءاللہ جی پڑھ رہی ہے. جی مریم کو بھی میڈیکل میں داخلہ عصمت خالہ کیسی ہے ان کی طبیعت؟ اس بات سے اور یہ جو عدالت میں سن کے نا امی بھی بہت زیادہ، امی کا مطلب مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ آج ہم اللہ کی بے آواز لاٹھی کے گرفت میں پوری دنیا آئی ہوئی ہے. ایک ایسی چھوٹے سے وائرس جو بلڈنگ بلاک ہے لائف کا، اس کا بھی ایک حصہ ہے، ایک پورا مکمل سیل بھی نہیں ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو اپنی لاٹھی میں کس طرح کیا ہے. کیا 2020 کے لیے کیا ہمارے پروگرامز تھے. ایکسپو 2020 کتنا وہ کہ ہم ٹیکنالوجی کی کس بلندی کے اوپر ہم چڑھ رہے تھے اور کس غرور پہ بیٹھے تھے. سب ہیچ ہو گیا، سب کینسل ہو گیا. کچھ بھی وہ ہو، لیکن اس پہ بھی مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ایک آہ نہ نکل جائے. نہیں، آپ بس آپ کی آہ نہیں نکلنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. دکھ تو آپ کا بہت گہرا ہے، بہت شدید دکھ ہے. اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی مرہم استعمال کیا جائے تو آپ کے زخموں کا مداوع نہیں ہو سکتا. لیکن ظاہر ہے کہ آواز ہی اٹھانی ہے، آواز ہی بلند کرنا. اب آپ جو کر رہی ہیں 15 برس سے، کون بہن ہوگی ایسی جو اس طرح سے کام کر رہی ہوگی؟ اور آپ کس لیے کر رہی ہیں؟ کوئی آپ کی غرض تھوڑی ہے. کوئی آپ خدا نخواستہ عدالت یہ اسمبلیوں میں آنا تو نہیں چاہتی، کوئی آپ عہدہ تو نہیں لینا چاہتی. آپ کا بس یہ کہ میری بہن گھر آ جائے. میں نے کبھی ان سے کوئی پیسے بھی نہیں لیے. ابھی انہوں نے عدالت میں لکھا ہے، یہ اتنا چیپ پارلر ٹرک کیا ہے انہوں نے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم نے عافیہ کو $200 بھیجے. $200 جی، عید، رمضان اور عید کے لیے. آپ یقین جانیے. اور وہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس کو، ہم لوگ $300 منتھ بھیجتے ہیں اور رمضان میں $500 بھیجتے ہیں ہر مہینے. یہ تو پابندی سے، اور پھر $300 الگ فون کالز کے. تو مطلب ہم جو کماتے ہیں بیسکلی جیل میں دیتے ہیں، لیکن نہ کوئی فون کال مل رہی ہے، نہ ہمیں کوئی. اب پچھلے تقریباً 4-5 مہینے سے ہمیں رسید نہیں مل رہی کہ آپ پہلے مل جاتی تھی کہ عافیہ کے اکاؤنٹ تک پہنچ گیا ہے. چلو عافیہ سے بات نہیں ہوئی، لیکن ہمیں پتا اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں. اس کا کسی چیز کو دل چاہے کچھ وہ ہو، آپ کو پتا ہے جیل میں اس میں پیسہ کتنی اہمیت رکھتا ہے. ہر طرح کے اس میں کوئی چاہیے ہوتی ہے چیزیں. پہلے تو کال آ جاتی تھی، اب کال نہیں آتی. نہیں کتنے عرصے سے نہیں آئی؟ عامر بھیا سمجھیں جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تقریباً 2.5 سال ہو گئے. اس سے تھوڑا پہلے آخری کال وہی تھی جو اس نے کی تھی. اس میں کیا بات کی تھی؟ اس میں وہ 2-3 باتیں اس نے کہی تھی. ایک تو اس نے یہ کہی تھی کہ امی اگر کوئی بھی کبھی آپ سے یہ کہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتی، امی اس پہ حلف نامہ بھی دینا چاہتی ہیں. امی سے بات ہوئی ہے، یہ کہتی ہیں کہ آپ کبھی یقین نہیں کیجیے گا، میں کبھی بھی ایسے وہ نہیں. میں تو ایک لمحہ تڑپتی ہوں بات کرنے کے لیے. نہیں لگتا میں کھڑی رہتی ہوں. جب 1 گھنٹہ ملتا ہے، صرف 1 گھنٹہ ملتا ہے باہر نکلنے کا، ورنہ شو یونٹ میں بند ہوں جس کو ہول بھی کہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں لیتی، کچھ نہیں کرتی، نہ وینڈنگ مشین پہ جاتی ہوں، صرف فون پہ بیٹھی رہتی. کیسا ہول، کیا کیسے بند کیا ہوا؟ یہ بیسکلی
کارزول پریزن جو ہے نا یہ ایک سائیکیاٹرک انسٹیٹیوٹ ہے, ٹھیک ہے, اس میں مختلف طبقات ہیں. تو عافیہ کا جو ہے وہ ایک اسپیشل ہاؤسنگ یونٹ, اس کو شو کہتے ہیں, SHU. تو اس میں اس کا جو عام اصطلاحی ورڈ ہے وہ کہتے ہیں ہول, یعنی گڈھا, یعنی ایک گڑھا, یعنی ایک کانکریٹ والز ہیں جو مجھے وکیل نے ڈسکرائب کیا تھا. اٹ از اے, چاروں طرف کانکریٹ والز ہیں, نو ونڈوز, نو تھنگ, جسٹ ون سلٹ, ایک سلٹ ہے, ایک WC ہے اور ایک تختہ ہے, بس. دیواروں پہ بھی کچھ نہیں, جس کانکریٹ وہ ہے, اندھیرا, اور ایک سلٹ ہے جس میں سے کھانا ڈال دیا جاتا ہے. دیٹ از دا ہول. اس میں تو ویسے آدمی رہ کر دماغی توازن کھو بیٹھے, یہی چاہتے ہیں کہ مدد کریں دماغی توازن کھو. اور اس میں 1 گھنٹہ نکالتے ہیں, 1 گھنٹے میں یہ کہ کچھ لے لے, کچھ وہ کرے, تو وہ پورا فون پہ گزارتی ہے. یہ آخری فون کال تھی ہماری جو عافیہ امی سے بات ہوئی تھی, اور اس نے خواب بتایا تھا اپنا, وہ سب نے سنا ہے. خواب کیا بتایا تھا؟ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے, تو اس میں بھی اس نے وہی بتایا تھا. میں نے شاید آپ کو بتایا بھی تھا. اچھا وہ ٹھیک ہے, وہ بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں ٹھیک ہے, بالکل صحیح, ہاں بالکل صحیح. آج تو لگتا ہے بڑا دن غمگین دن ہے آج یہ باتیں الگ سنی. ان کے بھانجے کا نام بھی احمد ہے, اور بیٹے کا نام بھی تو جی محمد کہتے ہیں, اس کو احمد کہتے ہیں. مہدی حسنین صاحب, آپ بھی محمد مہدی ہیں. ظاہر ہے کہ مہدی کے بغیر محمد ہو نہیں سکتا, اور محمد کے بغیر مہدی نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں موجود ہیں. اچھا یہ بتائیے مجھے, آپ یہ جو معذرت چاہتا ہوں, یہ درد کی باتیں ایسی ہیں, تھوڑا سا آپ کا بڑا ہیپننگ کا ہے, تو یہ سب چیزیں ساتھ چلتی رہتی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم ایسا بنایا ہے کہ جس میں آئرن بھی ہے, جو اس میں سوڈیم بھی ہے, جو اس میں فاسفیٹ بھی ہے, جو اس میں سٹرک ایسڈ بھی ہے, سب چیزیں موجود ہیں, تو چلنا تو پڑتا ہے زندگی میں. مجھے بتائیے کہ آپ نے بڑا اپنی طویل جو خدمات, اس میں آپ نے امریکہ میں بھی اپنے جوہر دکھایا, کیا آپ کی خدمات رہیں, بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. آپ نے بلایا, بہت شکریہ. اور ایک ظاہر رمضان کا مہینہ ہے, اور اس میں ہم سب کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کریں, ریٹرن بیک کریں. اور میں ڈاکٹر فوزیہ کی بات بھی سن رہا تھا. اور پرسنل لیول میں ایک انجینئر ہوں, یہیں کراچی سے تعلیم یافتہ ہوں, اور پھر موقع مل جاتا ہے اچھا کام کرنے کا. ملک کے باہر گئے, امریکہ میں 8-10 سال نوکری کی, اور پھر یہ خیال سارے وقت ہی ساتھ رہا کہ اپنے ملک میں جائیں, اور جو سیکھا اب وہ واپس جا کے شیئر کریں, سکھائیں, کچھ کنٹریبیوٹ بیک کریں. سو میں 2010 میں پاکستان آ گیا تھا, اور اسی وقت اس آرگنائزیشن ہنر فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. میں آپ سے شیئر کروں اور آپ کے آڈینس کے لیے بھی کہ ایکچولی یہ جو اس کی بنیاد رکھی ہے, جو اس کے فاؤنڈنگ ٹرسٹیز ہیں, وہ اسی شہر کے, کراچی شہر کے کچھ مخیر حضرات ہیں. عباس اکبر علی صاحب, اسلم خالق صاحب جو اس کے چیئرمین فاؤنڈر ہیں, عدنان ازدر صاحب, ناصر جعفر صاحب, یہ سارے لوگ, شاہد عبداللہ صاحب جو ASA آرکیٹیکٹ فرم کے بانی بھی ہیں. تو ان مخیر حضرات کو جو اس شہر کی خدمت ڈفرینٹ طریقوں سے کرتے رہے تھے, فلانتھروپسٹ ہیں, اپنا شیئر ڈالتے ہیں جو بھی اس ملک کو ضرورت ہو. انہوں نے 2010 میں یہ ریئلائز کیا تھا کہ ہم بہت سے کام کر رہے ہیں اچھے, پرائیویٹ بھی کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, پرائمری ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے, ہیلتھ پہ کام ہو رہا ہے, مگر جو پرائمری ایجوکیشن پہ بھی جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ ان بچیوں کو, ینگسٹرز کو 8ویں 9ویں 10ویں جماعت تک لے جا رہے ہیں, مگر اس کے بیونڈ کیا ہو رہا ہے. یعنی اس ملک میں 4 سے 5 کروڑ 40 to 50 ملین یوتھ کی تعداد ایسی ہے جن میں سے تقریباً 90% کے پاس ہائر ایجوکیشن نہیں ہے, شاید پرائمری ایجوکیشن, اور شاید آدھوں کے پاس وہ بھی نہیں ہے, مطلب وہ پرائمری ایجوکیشن بھی حاصل نہیں کر پا رہے. تو جو ایجوکیشن حاصل کر پا رہے ہیں اور جو بالکل نہیں کر پا رہے, جن کی تعداد 4 کروڑ سے تجاوز کر رہی ہے, ان کا مستقبل کیا ہے؟ جب تک ان کے وہ بریڈ ارنر نہیں ہیں, اور انہی کی وجہ سے آدھی آبادی یعنی 10 سے 12 کروڑ, کرونا میں ہم سب کو یہ سامنے آ گیا. آپ کے پروگرام پہ میں نے کئی بار آپ سے بھی ڈاکٹر صاحب یہ بات سنی کہ یہ لوگ جو اپنی ارننگ نہیں کر پا رہے, وہ اپنے خاندان کی کفالت نہیں کر پا رہے, ان کے لیے کیا صورتحال ہے. تو ہنر نے یہ بیڑا اٹھایا. 2010 میں تھا, اور میں شامل ہو گیا اس کاروان میں, اس کوشش کے اندر کہ ان طالب علموں کو, نوجوان فیمیلز اور میلز, لڑکے اور لڑکیاں, ان کو کوئی ہنر, کوئی فنی تعلیم, شارٹ کورس 6 مہینے کا 1 سال کا دیا جائے, اور پھر ان کو ملازمت ڈھونڈ کے یا ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے کہ وہ خود اپنی مدد آپ کے طور پہ کچھ کام کر لیں. یعنی اگر اسکل ہے تو آپ
کام کر سکتے ہیں بغیر اسکل کے. آپ ظاہر ہے کوئی چھوٹی موٹی جاب کر سکتے ہیں, کوئی ویلے پارکنگ کر لیں گے آپ, میں انڈرمائن نہیں کر رہا, مگر ہائی اسکل آپ کو ہائر ارننگ کی طرف لے جاتی ہے. سو یہ اس ادارے کا مقصد ہے. اور 2010 میں ہم نے پہلا کیمپس قائم کیا تھا کراچی میں, اور آج ماشاءاللہ 8 ہمارے کیمپسز ہیں پاکستان بھر میں, جس میں کہ اس میں آپ فنی ٹیکنیکی یہ ساری تعلیم ان بچوں کو دے رہے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ پاور, سیمنٹ, آئل, یہ تو آپ نے اس میں جو سیکٹرز ہیں, کیمیکل سیکٹرز ہیں, گراس روٹ لیول سے اس سے محنت کر کے آپ نے بلند مقام حاصل کیا. اب آپ چاہتے ہیں اسی گراس روٹ لیول سے یہ لوگ جی دیا جائے. تو جیسے کہ ٹریننگ کا آپ نے حوالہ دیا کہ ویلڈنگ, ریفریجریشن, ایئر کنڈیشننگ, الیکٹریشینز, فیمیلز کے لیے کھاریاں میں بھی آپ ہیں. جی کھاریاں میں کیمپس ہم نے بنایا ہے, ٹنڈوالا یار میں بنایا ہے, راشد آباد میں, لاہور میں کیمپس ہے, ملتان میں جی کیمپس ہم نے اسٹیبلش کیا ماشاءاللہ. اور یہ سارا میں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گا کہ اکیلے کوئی کام نہیں ہوتا, اس میں پاکستان کی انڈسٹریز, بہت سے لوگ, ایون مڈل کلاس کے مخیر لوگ تو ساتھ آ ہی رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا مشن ہے. آپ کا پیکیج دکھاتے ہیں, جی پلیز پیکیج دکھا. جی بتائیے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ نظر بد سے بچائے, اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اسی طرح آپ کام کرتے رہیں. ڈاکٹر صاحب بڑا بہترین کام ہے. میں اس میں ان کا شیئر کروں گا. جی ابھی ایک رجحان ہو گیا تھا 15-20 سال پہلے کہ لوگ ڈگریوں پہ لگ گئے تھے, ڈاکٹر بنانا ہے, انجینئر بنانا ہے, بس یہ کہ بس یہ بڑی بڑی ڈگریاں حاصل جی. ہیں. اچھا ٹیکنیکل تعلیم کی طرف توجہ ہی نہیں دی. اسکلڈ جو ہوتا ہے نا, اب تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہے نا اسکلڈ پہ آ گئی ہے دنیا کے. جتنا مہارت لوگ یہاں سے جاتے ہیں, ڈاکٹر بھی جاتے ہیں, انجینئرس بھی جاتے ہیں, جیسے آپ امریکہ میں, ان کی ڈگریاں وہاں بیکار ہو جاتی ہیں. کوئی پلمبنگ کا کام نہیں جانتا, کوئی الیکٹریشین کا کام نہیں جانتا, ادھر کی ضرورت ہے. تو یہ جو آپ کام کر رہے ہیں ینگ جنریشن کے لیے, اور اب تو میں کہتا ہوں رجحان ہی یہ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو اسکلڈ, ینگ جنریشن کو اسکلڈ ہاتھ میں ہو. بلکہ ایک اسٹیٹسٹکس ہے کہ جیپنیز اور جتنے ہمارے چائنیز ہیں, انہوں نے زیادہ تر لوگوں کو اس پہ مہارت کیا ہے آپ کے پاس, کیا کر سکتے ہیں آپ دنیا میں جا کے. تو وہ ڈگری لے کے آپ کے پاس ہمارے لیے تو یوز لیس ہے نا. اگر میں نے MBBS کیا یا میں نے FCPS کیا, وہ امریکہ جا کے لیے تو یوز لیس ہو جاتا ہے. مجھے وہاں بالکل سارے ایگزامس دینے پڑیں گے سب, لیکن اسکلڈ ہوں گا تو پہلے دن جا کے ہی میں لگ جاؤں گا کام پہ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیٹھی ہوئی ہیں, مہدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ڈاکٹر جاوید عالم فاروقی صاحب بھی, پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحب تشریف لائیں گی. ابھی ڈاکٹر صاحبہ سے اور باتیں کرنی ہیں, تھوڑا سا میں پوچھتا ہوں, لیکن پہلے وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. احمد رضا قادری کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا, جب موقع ملے مغفرت کی دعا کیجیے گا. احمد ابھی راستے میں ہوں گے اور قریباً 6:30 بجے وہ لاہور پہنچیں گے انشاءاللہ. یہ وقفہ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.